کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ وہ حاج حیرت سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا۔ تبھی اس کی نظر زینب پہ پڑی جو عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ حاج کو کٹکا لگا۔ آنکھیں دیکھ اپنی بیوی کا کارنامہ، ہماری غیر موجودگی میں اپنے یار کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی تھی۔ صادقہ زینب کو گورتے ہوئے بولی، کیا بکواس ہے یہ؟ آپ میری بیوی کے بارے میں اس طرح نہیں کہہ سکتی۔ وہ حاج غصے سے چیخا تھا۔ زینب نے حیرت سے وہ حاج کو دیکھا۔ کیا وہ اس پہ اعتبار کرتا تھا؟ مرسلین خوش ہوا کہ زینب اکیلی نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے تیرا؟ تو اس عورت کے لیے ماں اور بہن کو جھٹلا رہا ہے۔ ہم نے خود اس کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے۔ نسرین بیگم تیز لہجے میں بولے، آپ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، میری بیوی ایسی نہیں ہے۔ وہ زینب کے کندھے پہ بازو رکھتے ہوئے بولا۔ زینب کو لگا کہ وہ کھڑی دھوپ سے ٹھنڈی چھاؤں میں آ گئی ہے۔ ارے میں نے خود، نسرین بیگم نے کہنا چاہا، میں اپنی بیوی کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں سنوں گا۔ ایک شوہر سے زیادہ بیوی کو کوئی نہیں جانتا، اور میری بیوی کا کردار بہت اعلیٰ ہے، اور آج کے بعد میں کسی کے منہ سے یہ بات نہ سنوں۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولا تھا، بولتے مجمع کو جیسے سام سونگ گیا تھا۔ زینب کے دل میں وہ حاج کی قدر مزید بڑھ گئی تھی۔ نسرین بیگم اور صادقہ ہاتھ ملتی رہ گئی تھی۔ میں شرمندہ ہوں کہ میرے گھر میں تمہارے ساتھ یہ سب ہوا۔ جب سب لوگ چلے گئے تو وہ حاج نے مرسلین سے کہا، میں خوش ہوں کہ زینب کو آپ جیسا شوہر ملا۔ بیوی کے لیے شوہر کا اعتبار دنیا کے ہر خزانے سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ مرسلین مسکرا کر وہ حاج کے ساتھ کھڑی زینب کو دیکھ کر بولا تھا۔ زینب کی آنکھوں میں نمی اور لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔ اور مجھے آپ کو کچھ بتانا تھا۔ مرسلین نے کچھ یاد آنے پہ زینب سے کہا۔ کیا؟ زینب نے پوچھا۔ نجیب انکل نے مرنے سے پہلے کہا تھا کہ وہ آج نہیں تو کل آپ کو معاف کر دیں گے، اور ظاہرہ کے لیے صرف ان کے گھر کے دروازے کھولیں گے، دل کے نہیں۔ مرسلین نے کہا، بتانے کا شکریہ۔ وہ نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے بولی، اس بات سے بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا، لیکن وہ اس کے باپ تھے۔ آج نہیں تو کل ان کی غلطی پہ ہونے کے باوجود شاید وہ انہیں معاف کر دیتی۔ نسرین بیگم غصے سے صادقہ کے ساتھ اس کے گھر جا چکے تھے۔ مرسلین بھی چلا گیا تو دونوں بھی اندر چل دیے۔ آج میرے دل میں آپ کا مقام بہت اونچا ہو چکا ہے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں آپ کو اتنی جلدی معاف کر پاؤں گی۔ زینب وہ حاج کے کندھے پہ سر ٹکاتے ہوئے بولی، میں نے بھی نہیں سوچا تھا کہ تم مجھے اتنی آسانی سے معاف کر دو گی۔ وہ مسکرا کر بولا، لیکن میں کسی اور کو معاف نہیں کروں گی۔ زینب کا اشارہ نسرین بیگم کی طرف تھا۔ تمہارے مجرم ہے اور تمہاری مرضی ہے کہ تم انہیں معاف کرو یا نہیں، لیکن میں امی سے بات کرتا ہوں، انہیں یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کوئی انسان کیسے کسی پہ تہمت لگا سکتا ہے؟ وہ حاج دکھی انداز میں بولا۔ کچھ لوگ دوسروں کے ساتھ برا کرتے ہوئے بھول جاتے ہیں کہ ان کا کیا ان کے سامنے بھی آئے گا۔ زینب افسوس سے سر ہلاتے ہوئے بولی، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ امی اور آپ اس حد تک چلی جائیں گی، بجائے اپنی غلطی پہ شرمندہ ہونے کے۔ وہ دونوں غلطی پہ غلطی کر رہی ہے۔ وہ حاج نے کہا، میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ زینب سنجیدگی سے بولی تھی، تم نے کبھی پوچھا نہیں کہ میں ٹھیک کیسے ہوا؟ وہ حاج کچھ سوچتے ہوئے بولا، مجھے یہ سب نہیں جاننا، میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ خدا مجھ پہ مہربان ہوا اور میری زندگی سے درد کو نکالا۔ وہ مطمئن انداز میں بولی تھی، میں تمہیں کبھی مایوس نہیں کروں گا۔ وہ حاج نے وعدہ کیا۔ جانتی ہوں۔ وہ مسکرائی تھی۔ آخر کار اس کی زندگی ٹھیک ہو چکی تھی۔ اسے بس اب نسرین بیگم اور صادقہ کے شرمندہ چہرے دیکھنے تھے۔ مجھے تم سے اس بے وقوفی کی امید نہیں تھی۔ اس دن عدالت میں تمہاری وجہ سے میری کتنی بے عزتی ہوئی۔ وکیل سرور کافی دنوں بعد عمیر سے ملا تھا۔ میرے ذہن سے بالکل نکل گیا تھا۔ میں اس میدان کا پرانا کھلاڑی ہوں، پر پہلی دفعہ ایسی غلطی کی۔ عمیر شرمندہ لہجے میں بولا، مزید کوئی غلطی تو نہیں کی؟ سرور نے طنز کیا، نہیں۔ اگر تمہارے موبائل میں ظاہرہ کی اور اپنی تصاویر ہے تو انہیں ڈیلیٹ کر دو۔ یہ نہ ہو کل کو کوئی تم سے موبائل چھین کر لے جائے اور پھر سب کو پتہ چل جائے کہ ظاہرہ سچی ہے۔ سرور نے کہا، ارے میں کبھی بھی ثبوت نہیں چھوڑتا، بس اس دفعہ غلطی ہو گئی۔ سچ میں مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ ظاہرہ اتنی بہادری دکھائے گی یا پھر وہ کسی اونچی پوسٹ والے بندے تک پہنچ جائے گی۔ عمیر منہ بنا کر بولا، کہتے ہو تو مان لیتا ہوں، اب میری بات سنو۔ وہ ڈاکٹر تو ایسا پنسا ہے کہ اب وہ مقدمہ ہار ہی جائے گا، اور مجھے نہیں لگتا کہ ان کے پاس کوئی ثبوت ہوگا، اس لیے اگلی پیشی پہ ہی فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا۔ اس لیے برائے مہربانی کمرے عدالت میں اپنے اعصاب پہ قابو رکھنا۔ ہو سکتا ہے وہ تمہیں کسی ذہنی دباؤ میں ڈالے، تم نے پرسکون رہنا ہے۔ سرور نے عمیر کو سمجھایا، آپ بے فکر رہے، ایسا ہی ہوگا۔ عمیر نے اطمینان سے کہا۔ یہ سب کمرے کے باہر کھڑے عبید صاحب نے کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کیا تھا۔ ان کا دل تو کر رہا تھا کہ عمیر کے بجائے خود کو مار دے۔ کتنی گھٹیا اولاد تھی ان کی، لیکن انہیں عمیر کو قانون کے ہاتھوں سزا دلوانی تھی۔
मुबारक हो, आप माँ बनने वाली है। लेडी डॉक्टर ने मुस्कुराकर ज़ायरा से कहा। ज़ायरा को लगा कि उसके कानों में किसी ने सीसा डाल दिया था। ये सब उसने नहीं सोचा था। उसकी तबीयत कुछ दिनों से बोझिल थी। वो मिसेस हमदानी के साथ डॉक्टर के पास आई थी। अब क्या होगा? बाहर निकलकर उसने खूबज़दा लहजे में मिसेस हमदानी से कहा था, मेरा मशवरा तो ये है कि तुम ये बच्चा ज़ाया कर दो, क्योंकि बड़े होकर फिर ये मुआशरा इसको जीने नहीं देगा। मिसेस हमदानी संजीदगी से बोली थी, नहीं, मैं ये जुल्म नहीं कर सकती। मैं उमेर से बात करती हूँ और मुझे यकीन है जब उसे ये पता चलेगा तो उसे अपना लेगा। ज़ायरा खुशफहम हुई। इसको अपनाने का मतलब है उमेर का खुद को सज़ा के लिए पेश करना, और वो ये कभी नहीं करेगा। बहरहाल दूसरों से भी बात कर लेते हैं। मिसेस हमदानी ने कहा था, जिस दिन हमारी पेशी है उसी दिन उस डॉक्टर के केस का फैसला होना है। अगर वो केस जीत जाता है तो मतलब हम भी जीत जाएंगे, और अगर हार गया तो तब हम ये बात अदालत के सामने कर सकते हैं, वकील एहसन ने कहा था। ज़ायरा हमदानी साहिब और वकील के साथ बैठी थी, और अगर वो मुकर गया तो ज़ायरा ने खदशा जाहिर किया, तो कोई बात नहीं, बच्चे की पैदाइश के बाद DNA करवा लेंगे, हमदानी साहिब ने कहा। लेकिन अगर उसने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो? ज़ायरा खुफज़दा लहजे में बोली, वो आपको कुछ नहीं कह सकता, हमदानी साहिब मजबूत लहजे में बोले। ज़ायरा कुछ मुतमईन हो गई थी। तभी हमदानी साहिब के मुलाजिम ने उबैद साहिब के आने का बताया। ये सुनकर वो तीनों चौंक गए। इतने दिन हो गए वहाज ने मुझे मुड़ के पूछा तक नहीं। नसरीन बेगम परेशानी से बोली। वो सादका के साथ होटल में बैठी थी। सादका का बच्चों के साथ बाहर जाने का मूड था तो उन्हें भी साथ ले आई। फसाया हुआ होगा आपकी भतीजी ने। पता नहीं औरतें कैसे शोहरों को काबू करके सास को घर से बेदखल कर देती है। मेरा शोहर तो माँ के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं सुनता। सादका मुंह बिगाड़ कर बोली। अकबर ज़ैनब वाली बात पे उससे सख्त नाराज़ था। हमें तो सारी ज़िंदगी ये काम नहीं आए, पता नहीं क्या होगा। मेरा तो एक ही बेटा है, अगर वो नाराज़ हो गया तो मैं किधर जाऊंगी? कहीं ऐसा ना हो मुझे मजबूरन ज़ैनब से माफ़ी मांगनी पड़े। नसरीन बेगम ने फिक्रमंदी से कहा, आपको क्या ज़रूरत है माफ़ी मांगने की? अगर वह हाज लेने नहीं आता तो आप खुद चली जाएं, वो आपका घर है। ज़ैनब की क्या मजाल के कुछ कहे। सादका ने माँ को तसल्ली दी, कह तो तुम ठीक रही हो। नसरीन बेगम सर हिलाते हुए बोली, अच्छा अब घर चलते हैं। ये ना हो अकबर वापस आ गया हो, फिर मुझसे ही नाराज़ होंगे कि मेरी माँ की तबीयत इतनी ख़राब है और उनकी नर्स भी छुट्टी पर है और तुम सिर सपाटे को निकल पड़ी। क्या मैंने कहा था कि नर्स को छुट्टी दो? सादका कुर्सी से उठते हुए बोली। टैक्सी करके जब वो घर पहुंची तो अकबर की गाड़ी देखकर सादका के होश उड़ गए। वो जल्दी से अंदर बढ़ी। आप आ गए? सादका तूग निगलते हुए बोली। अकबर के साथ मोहल्ले का कोई आदमी भी मौजूद था। घटिया औरत, मैंने तुम्हें क्या कहा था कि मेरी माँ के पास रहना, और तुम सिर सपाटे को निकल गई। तुम्हारी गफलत की वजह से मेरी माँ अस्पताल में है और इतनी देर वो दर्द से तड़पती रही। मोहल्ले की कोई औरत अगर घर न आती तो? अकबर सादका के मुंह पे थप्पड़ मारते हुए बोला। वो अभी आप इससे घर आया था जब उसे मोहल्ले के एक आदमी ने बताया कि जरीना बेगम की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और वो घर में अकेली थी। अकबर लोगों के पड़ोस में रहने वाली खातून उनके घर आई और जरीना बेगम की ये हालत देखते हुए उन्हें अपने शोहर के साथ अस्पताल ले गई। हाँ, तो मैंने तुम्हारी माँ का ठेका नहीं ले रखा, और फिक्र मत करो, तुम्हारी माँ को कुछ नहीं हुआ। बड़ी ही सख्त जान है, सबको मार कर मरेगी। सादका गुस्से से चिल्लाई थी। अकबर का थप्पड़ मारना उसे आग लगा गया था। तुम कभी नहीं सुधर सकती। बेहतर यही है मैं तुम्हें छोड़ दूँ। मैं तुम्हें अपने पूरे होश व हवास में तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। अकबर गुस्से से चीखते हुए बोला और सादका को धक्का देता हुआ बाहर निकल गया। नीचे गिरी सादका हक्का बक्का रह गई। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वाकई ही ये सब हुआ है। नसरीन बेगम बालों को नोचती बयान करने लगी। उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि उनकी बेटी को ये दाग लगेगा। नसरीन बेगम को ऐसा लगा जैसे उनके हाथ पांव मुड़ रहे हैं। उन्होंने पास बेटी सादका को आवाज़ देनी चाही, लेकिन उनके खलक से आवाज़ नहीं निकल रही थी। जी तो नाजरीन, हम इस वक्त अदालत के बाहर मौजूद है, जहाँ आज उस रेप केस का फैसला होने जा रहा है जिसने हर इंसान को झंझोड़ के रख दिया। अब से कुछ देर बाद अदालत अपना फैसला सुनाएगी। फैसला जानने के लिए रहिए हमारे साथ। न्यूज़ रिपोर्टर चीख चीख कर ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा था। वहाज ने टीवी की आवाज़ आहिस्ता करते हुए अंदर दाखिल होती ज़ैनब को देखा। मुझे इस सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़वार या ज़ायरा की ज़िंदगी में जो भी हो, मेरा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं। ज़ैनब स्पाट लहजे में बोली। जानता हूँ, मैं सोच रहा था अम्मी से जाकर बात करता हूँ। वहाज ने कहा। वो माफ़ी मांगे या नहीं, लेकिन वहाज मैं उनके साथ नहीं रहूँगी। आप उन्हें बता दीजिएगा कि मैं ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट हो रही हूँ। ज़ैनब हतमी लहजे में बोली। तुम फिक्र ना करो,
میں ان کے لیے ملازمہ رکھ رہا ہوں، ویسے بھی 7 کاپی تو زیادہ تر ادھر ہی ہوتی ہے، تو امی کا خیال رکھنے والے بہت ہوں گے۔ وہاج نے اسے تسلی دی۔ تبھی گھر کا فون بجا۔ جج صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جس ڈاکٹر نے ظاہرہ کی رپورٹ بنائی تھی اس پہ جعلی رپورٹس بنانے کا الزام سچ ثابت ہو چکا ہے اور ظاہرہ نجیب بھی جھوٹی ثابت ہو چکی ہے۔ میری عدالت سے گزارش ہے کہ ایک عزت دار شخص کی عزت خراب کرنے اور عدالت کا وقت برباد کرنے پہ ظاہرہ نجیب کو سزا سنائی جائے۔ وکیل سرور نے جج صاحب کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ ارے وکیل صاحب، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ جج صاحب، میں اب ایک ایسا ثبوت پیش کروں گا جس سے آپ کے لیے فیصلہ آسان ہو جائے گا۔ وکیل احسن جج صاحب کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے بولا اور موبائل ان کی طرف بڑھایا۔ موبائل پہ چلتی ریکارڈنگ نے عمیر اور وکیل نے چکے چڑھا دیے تھے۔ وہ اتنی دور سے اپنی آوازیں بآسانی پہچان چکے تھے اور منزا کا دماغ گھوم رہا تھا۔ انہیں عمیر سے یہ توقع نہیں تھی۔ اس ویڈیو سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عمیر ہی ظاہرہ کا مجرم ہے۔ میری معزز عدالت سے گزارش ہے کہ عمیر کو سخت سے سخت سزا سنائی جائے۔ وکیل احسن نے مضبوط لہجے میں کہا۔ یہ سب جھوٹ ہے، عمیر کھڑے ہوتے ہوئے بوکھلا کر بولا۔ لیکن جج صاحب نے اسے خاموش کروا دیا۔ تمام ثبوتوں اور گواہوں کی موجودگی میں عدالت اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ عمیر ہی مجرم ہے اور عدالت۔ جج صاحب ابھی بات کر رہے تھے کہ ظاہرہ ایک دم کھڑی ہوئی۔ مجھے کچھ کہنا ہے۔ ظاہرہ کے جملے نے سب کو حیران کر دیا۔ اب کیسی ہے میری امی؟ وہاج نے ڈاکٹر سے پوچھا۔ ان کو بہت شدید پالش کا اٹیک ہوا ہے۔ ان کے جسم کا دایاں حصہ اور زبان مفلوج ہو چکی ہے۔ ڈاکٹر نے جواب دیا۔ آپ پریشان نہ ہو، وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ زینب نے اسے تسلی دی۔ کاش انہیں پہلے ہی احساس ہو جاتا۔ عارفہ کیا کہہ رہی تھی 7 کاپی کے بارے میں؟ وہاج نے پوچھا۔ کہہ رہی تھی کہ جب وہ نیند سے جاگی تو دوبارہ سے چلانے لگی۔ عارفہ نے دوبارہ انہیں سکون کی دوائی دی ہے، زینب نے کہا۔ پتہ نہیں کیا ہوگا، وہاج پریشانی سے بولا۔ زینب نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ آج اس کے ساتھ برا کرنے والے اپنے انجام کو پہنچ چکے تھے، پر وہ اتنی اعلیٰ ضرب نہیں تھی کہ ان سب کی حالت پہ ترس کھا کر انہیں معاف کر دیتی۔ آپ کو جو بھی کہنا ہے کٹہرے میں آ کر کہیے، جج صاحب نے ظاہرہ سے کہا۔ میں پریگننٹ ہوں اور میں جانتی ہوں کہ یہ کیس جیتنے کے بعد بھی معاشرہ مجھے اور میرے بچے کو حقارت کی نظر سے ہی دیکھے گا۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ اگر عمیر مجھ سے شادی کی حامی بھرے اور اس بات کی ضمانت دے کہ وہ مجھے نہیں چھوڑے گا تو میں اسے معاف کرنے کو تیار ہوں۔ ظاہرہ نے دل پہ پتھر رکھ کر یہ بات کی۔ سب کو جیسے سام سونگ گیا۔ حمدانی صاحب کو ظاہرہ سے یہ امید نہیں تھی۔ عمیر نے سانس لیا تھا۔ مجھے منظور ہے، عمیر نے کہا تھا۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کو مجھ پہ بہت غصہ ہوگا، لیکن یہ سب کرنا میری مجبوری تھی۔ آپ تو شاید ایک بہن کی حیثیت سے مجھے ساری زندگی اپنے گھر رکھ لیتے، لیکن میں نہیں چاہتی کہ میرے محسن پہ لوگ انگلیاں اٹھائے اور کل کو میرے بچے کو بھی تانے سننے پڑے۔ کمرے عدالت سے باہر آتے ہوئے ظاہرہ نے حمدانی صاحب سے کہا تھا۔ مجھے بھی آپ کے فیصلے سے دکھ پہنچ جاتا، لیکن یہ معاشرہ واقعی ہی ظالم ہے۔ آپ کا فیصلہ ٹھیک ہے۔ حمدانی صاحب مسکراتے ہوئے بولے۔ عمیر کو ذلیل ہوتا دیکھنے کی ان کی خواہش پوری ہو چکی تھی۔ ظاہرہ نم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ کاش میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے مار سکتا۔ تمہیں ذرا شرم نہیں آئی کسی لڑکی کے ساتھ یہ کرتے ہوئے؟ تم نے اپنی بہنوں کا بھی نہیں سوچا؟ عبید صاحب غصے سے بولے۔ میں اپنے کیے پہ بہت شرمندہ ہوں۔ عمیر نظریں جھکاتے ہوئے بولا۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ شرمندہ نہیں تھا۔ جانتا ہوں کہ تم کتنا شرمندہ ہو۔ کاش وہ لڑکی تمہیں معاف نہ کرتی، تم جیل میں سڑتے، تم مر جاؤ عمیر۔ عبید صاحب چلاتے ہوئے بولے۔ عمیر نے مدد طلب نظروں سے ماں کی طرف دیکھا جو افسوس سے سر ہلاتے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ انہیں عمیر کی اس حرکت سے دکھ پہنچا تھا۔ تمہارا بچہ پیدا ہو جائے، پھر تمہارا اور اس کا نکاح ہوگا اور تم ہمیشہ کے لیے اس ملک سے دفع ہو جاؤ گے، کیونکہ میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ عبید صاحب نے اپنا فیصلہ سنایا۔ پلیز ایسا مت کرے، میں آپ کے اور ماما کے بغیر نہیں رہ سکتا، عمیر منت بھرے لہجے میں بولا۔ اسے باپ سے اس سخت فیصلے کی توقع نہیں تھی۔ تمہارے ڈیڈ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں نے ہمیشہ تمہارا ساتھ دیا، لیکن تم نے مجھے بہت مایوس کیا ہے۔ تم اس حد تک گر سکتے ہو، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ہمیں تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھنا، منزا حتمی لہجے میں بولی تھی۔ عمیر کو اس لمحے ظاہرہ سے شدید نفرت ہوئی تھی، لیکن وہ کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ میں تم سے آخری دفعہ ملنے آئی ہوں، کیا تم مجھے معاف کرو گی؟ ظاہرہ زینب کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی۔ نہیں، زینب بے تاثر چہرے کے ساتھ بولی تھی۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے، اگر میری بیٹی ہوئی تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تم پلیز کبھی میری اولاد کو بد دعا مت دینا، ظاہرہ نے منت کی تھی۔ تمہیں لگتا ہے میں ایسا کروں گی؟ زینب نے پوچھا تھا۔ میں جانتی ہوں تم ایسا نہیں کرو گی، میں یہاں سے بہت دور چلی جاؤں گی، لیکن کبھی تمہارا دل
میرے لیے نرم ہو تو پلیز مجھے فوراً بتا دینا، کیونکہ میں سکون کا سانس لینے کے لیے ترس گئی ہوں۔ زوار سے بھی ملی تھی، اس نے بھی معاف نہیں کیا، ابا نے بھی نہیں کیا۔ زائرہ روتے ہوئے بولی، ابا نے تو مجھے بھی معاف نہیں کیا تھا، بہرحال تم یہاں سے چلی جاؤ۔ زینب نے بغیر کوئی امید دلائے اپنی بات کہی اور اندر بڑھ گئی۔ اندر آ کر اس کی نظر بے اختیار سیڑھیوں پہ بیٹی صادقہ پہ پڑی، جسے پھر سے دورہ پڑا تھا۔ صادقہ کی طبیعت ٹھیک ہوتی تو بار بار آ کر معافی مانگتی، اور جب دورہ پڑتا تو چیخنا چلانا شروع کر دیتی تھی۔ وہ آج صادقہ کو مینٹل ہاسپٹل بھیجنے والا تھا۔ صادقہ کے بچے عرفہ کے پاس تھے۔ رہی پھوپھو تو ان کی حالت ہر گزرتے دن کے ساتھ خراب ہو رہی تھی۔ وہ روتی رہتی تھی لیکن منہ سے کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ وہ آج نے ان کے لیے نرس رکھی تھی۔ عرفہ بھی ماں سے ملنے روز آ رہی تھی۔ زینب کو سب پہ ترس آتا تھا، پر وہ کسی کو معاف نہیں کر سکتی تھی۔ تمہیں اگر یہ لگتا ہے کہ اس نکاح کے بعد میں تم سے شرمندہ ہوں گا یا معافی مانگوں گا تو یہ تمہاری بھول ہے، عمیر نے زائرہ کے سامنے کھڑا ہوتے ہوئے ڈٹائی سے کہا تھا۔ تم اب ایک بیٹی کے باپ ہو، تمہیں اب بھی ڈر نہیں لگ رہا؟ زائرہ نے گود میں لیٹی بیٹی کی طرف دیکھ کر کہا، میرا تم سے اور اس سے فقط مجبوری کا رشتہ ہے، مجھے تم میں اور اس میں کوئی دلچسپی نہیں، اور دبئی جا کر اگر تمہارا دل کرے کہ تمہیں مجھ سے جان چھڑانی ہے تو ایک لمحے کا انتظار کیے بغیر مجھے بتانا، تم سے جان چھڑا کر مجھے دلی خوشی ہوگی۔ عمیر نفرت انگیز لہجے میں بولا تھا۔ وہ لوگ دبئی شفٹ ہو رہے تھے۔ جب یہ بڑی ہوگی تو یہ کیا سوچے گی کہ اس کے باپ کو اس سے محبت نہیں ہے؟ زائرہ نے بیٹی کی سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے دکھی لہجے میں کہا، کہہ دینا کہ سوتیلا باپ ہوں۔ عمیر نے غصے سے کہا۔ زائرہ نے تعصب سے اسے دیکھا۔ اس شخص کا انجام ایسا ہوگا کہ یہ خود سے نظریں بھی نہیں ملا پائے گا۔ رات کے 12 بجے دبئی کی ایک سڑک پہ ایک شخص خون میں لت پت اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ آج اس شخص کو اپنے غلط ہونے کا شدت سے احساس ہوا تھا، پر اب وہ چاہ کر بھی معافی نہیں مانگ سکتا تھا۔ آج صبح کا آغاز کرتے ہوئے عمیر نے یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ اس کی آخری صبح ہوگی۔ 15 سال گزرنے کے بعد بھی وہ ایسا کا ویسا ہی تھا۔ اپنی بیٹی اور زائرہ سے اس کا رویہ اول روز کی طرح برا تھا۔ زائرہ بھی اب وہ پہلے والی زائرہ نہیں تھی۔ وہ اپنی پڑھائی مکمل کر کے عبید صاحب کی دبئی والی برانچ سنبھال چکی تھی۔ عمیر بھلے اس کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا، لیکن اس کے سسرال والے اسے بہت عزت دیتے تھے۔ اس نے اپنی بیٹی کو یہی بتایا تھا کہ عمیر اس کے باپ کا سوتیلا بھائی تھا، اور اس کے باپ کے مرنے کے بعد زائرہ نے مجبوری کے تحت اس سے شادی کی تھی۔ ان 15 سالوں میں زائرہ نے 2 باتوں کا شدت سے انتظار کیا تھا۔ ایک زینب کے فون کا جو آج تک نہیں آیا تھا، دوسری عمیر کی شرمندگی کا جو وہ نہیں جانتی تھی۔ آج کی صبح اس کے چہرے پہ دیکھے گی۔ کیا ہوا، تم پریشان کیوں ہو؟ زائرہ نے اپنی بیٹی ہادیہ سے پوچھا۔ ماما مجھے عمیر ڈیڈ سے ڈر لگ رہا ہے، ہادیہ روتے ہوئے بولی۔ اس نے تمہیں پھر ڈانٹا ہے؟ میں اس سے بات کرتی ہوں، زائرہ غصے سے کہتے ہوئے اٹھی۔ اس کی بیٹی سے ان دونوں کے خراب تعلقات چھپے نہیں تھے۔ انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا، ہادیہ ماں کو روکتے ہوئے بولی۔ تو پھر؟ زائرہ نے پوچھا۔ میری دوست ہے ناروب، اس کے سوتیلے باپ نے اس کا ریپ کیا ہے۔ وہ بھی اس سے ویسی ہی نفرت کرتے تھے جیسی عمیر ڈیڈ مجھ سے کرتے ہیں۔ مجھے ان سے بہت ڈر لگ رہا۔ ہادیہ اس کے گلے لگتے ہوئے پوٹ پوٹ کر رو دی۔ زائرہ ساکت رہ گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ وہ ہادیہ کو کیا کہے۔ تبھی اس کی نظر بے حس و حرکت کھڑے عمیر پہ پڑی، جس کے چہرے پہ کرب تھا، تکلیف تھی، شرمندگی تھی۔ عمیر کچھ بھی کہے بغیر پلٹ گیا تھا۔ زائرہ کو عمیر کا چہرہ دیکھ کر خوشی ہوئی تھی، لیکن اسے بھی بیٹی کو سمجھانا تھا۔ دیکھ، عروب کے سوتیلے والد اس کے کچھ نہیں لگتے تھے، جبکہ عمیر تمہارا سوتیلا چچا ہے، تو تم پلیز ایسی باتیں نہ سوچو۔ زائرہ نے بیٹی کو سمجھایا۔ ہادیہ نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اسے ماں کی بات پہ یقین آ گیا تھا۔ عمیر جب وہاں سے نکلا تھا تو اسے خود سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا بھی دل چاہتا تھا کہ ہادیہ سے محبت سے پیش آئے، لیکن زائرہ سے اسے اتنی نفرت تھی کہ وہ بیٹی کو کبھی اپنی محبت بتا ہی نہیں پایا، ہمیشہ نفرت کا اظہار کیا۔ اور آج بیٹی کے منہ سے یہ سب سن کر اسے شدت سے اپنے غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ اس نے زائرہ کے ساتھ کتنا برا کیا تھا۔ وہ انسانیت کے درجے سے بھی نیچے اتر گیا تھا، اور وہ کبھی خود پہ شرمندہ بھی نہیں ہوا تھا۔ اس کے گھر والے اس سے نفرت کرتے تھے، لیکن وہ اپنی شرمندگی کو بلائے آج بھی اپنے نفس کی غلامی کرتا رہا۔ اور آج وہ ایسی صورتحال میں تھا کہ نہ تو وہ اپنی بیٹی کو سچ بتا سکتا تھا اور نہ ہی اس کا سامنا کر سکتا تھا۔ واحد حل یہی تھا کہ وہ مر جاتا۔ اس نے گاڑی کی سپیڈ خطرناک حد تک بڑھا دی تھی۔ ایکسیڈنٹ کے بعد جب وہ سڑک پہ پڑا تھا تب وہ سوچ رہا تھا کہ کاش اس نے زائرہ سے معافی مانگی ہوتی۔ وہ مر رہا تھا اور اس کی آنکھوں کے سامنے اپنی زندگی گھوم رہی تھی جو گناہوں سے بری ہوئی تھی۔ اس کی تو موت بھی حرام تھی۔ اب معافی کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔